صبر اور یقین سے ضرور معجزے ہوتے ہیں۔ توکل والوں کی کہانیاں ضرور مکمل ہو جاتی ہیں۔ جنہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ پاک انہی کے لیے تو آسانیوں کے انتظامات کر دیتے ہیں نا۔ آپ کا دل جب بے چین ہو رہا ہو، اپنے آپ کو یہ بات سمجھائیں کہ اللہ پاک ہیں اور وہ آپ کو سنبھال لیں گے۔ کبھی اپنے آپ کو تنہا محسوس مت کیجیے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یقین جانیے، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، جو لا حاصل ہوتا ہے نا وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو آپ کے لیے آسانیوں کے انتظامات کرنے والے ہیں نا۔ اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، اسی لیے تو آپ کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے نا۔ تو بس پھر آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کریں۔ یقین جانیے، نیتوں کا صلہ ملتا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہہ لے، لیکن اگر اللہ پاک نے آپ کے لیے سوچ لیا ہے تو آپ کو بہترین سے نوازا جائے گا۔ اللہ پاک ہی تو ہیں جو بند دروازے ایک ایک کر کر کھول دیتے ہیں نا۔ تو بس آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کریں، صبر، یقین اور توکل سے مانگتے رہا کریں۔ کیوں فکر کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا؟ یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ اللہ پاک تو کاتب تقدیر ہیں، جو انسان سوچتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے، آپ کا نصیب کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو آپ کو عطا کرنے کا اللہ پاک نے سوچ لیا ہے تو بس پھر بن مانگے مل جائے گا نا۔ کیوں فکر کرتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے اور لا حاصل بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب بات آ جاتی ہے توکل پر تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے بندے کا توکل کتنا سٹرونگ ہے۔ آپ نے کیوں سوچ لیا کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ بس آپ دعا کیا کریں، توکل، یقین اور صبر سے مانگیے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کو بن مانگے سب کچھ عطا کر دیا جائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہے نا، وہ سب سنبھال لیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور معجزات ہوں گے، ضرور آسانیاں ہوں گی، اور ناممکن ممکن ہو جائے گا، لا حاصل حاصل ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے تو آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا نا۔ بس آپ نے دعا کرنی ہے، یقین سے مانگنا ہے، اور بس پھر آپ کو آپ کی منزل مل جائے گی۔ ناممکن ممکن ہوگا۔ جب حالات آپ کے اور میرے بس سے باہر ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونا، یقین جانیے مشکلات سے گزر کر ہی انسان کو اس کی منزل عطا کی جاتی ہے نا۔ بس آپ دعا کیجئے، صبر رکھیے اور یقین سے مانگیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی ادھوری کہانی آپ کی مکمل کہانی کیسے بن جاتی ہے۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے یقین سے مانگ لیجئے، صبر سے مانگ لیجئے، توکل سے مانگ لیجئے، اور پھر دیکھیے کہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں اور کیسے آپ کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ جی پیاریو، آج کی جو بہت ہی پیاری سی 2 میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جس میں سے پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف درود ابراہیم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف استغفر اللہ۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دینے پر قادر ہیں، معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ لوگ دعا کیا کریں، فکر نہ کیا کریں، جو ملنا ہے وہ مل کرے گا، کوئی آپ سے آپ کا نصیب نہیں چھین سکتا۔ میری پیاریو، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ میریکل آف درود ابراہیم ہے، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائی کے لیے جو میریکل ہوا ہے وہ میں بتانا چاہتی ہوں قرۃ آپی۔ ایسا تھا کہ میرے بھائی جو ہے میری خالہ کی بیٹی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن آپی جو میری خالہ ہیں وہ کبھی بھی میرے بھائی کو رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ آپی میرے بھائی جو ہے میری کزن سے 8 سال بڑے ہیں، لیکن آپی میرے بھائی جو ہے بے انتہا میری کزن سے محبت کرتے تھے۔ خیر آپی خالہ جو ہے اسی وجہ سے رشتے سے بار بار انکار کرتی تھی۔ امی ابو نے 3 بار جا کر رشتہ
رشتہ مانگا اور تینوں بار انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر آپی امی نے اپنے تعلق کو کبھی خراب نہیں کیا خالہ کے ساتھ۔ وہ کہتی تھی کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اگر تم رشتہ دے دو گی تو تمہاری مہربانی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بس آپ ہی ہمیشہ انکار کا سامنا کرتے ہوئے میرے پیرنٹس میری خالہ کی طرف سے واپس آ جاتے تھے۔ بس پھر آپ ہی اسی طرح وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ ہی کب جو ہے ٹائم اتنا زیادہ آگے چلا گیا کہ میری کزن کا رشتہ میری خالہ وغیرہ نے اپنے ان لاز میں کر دیا۔ اور آپ ہی ظاہر ہے میری خالہ شروع سے چاہتی تھی کیونکہ آپ ہی گھر کا ایک ہی بیٹا ہو، کوئی زیادہ برڈن نہ ہو، چھوٹی سی فیملی ہو، اور ہم جو ہے آپ ہی 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، تو ظاہر ہے آپ ہی اس طرح سے خالہ کا اپنا ایکسپیرینس تھا کیونکہ وہ ایک جوائنٹ فیملی میں گئی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح سے آپ ہی ان کی بیٹی بھی کسی ایسی فیملی میں جائے جو کہ تھوڑی بڑی ہو۔ خیر آپ ہی اس طرح سے جو ہے میری خالہ نے اپنی بیٹی کی شادی اپنی نن کے بیٹے کے ساتھ کر دی اور پھر آپ ہی میری خالہ کی بیٹی رخصت ہو کر چلی گئی، لیکن سب لوگ بھی شادی پر گئے تھے۔ اور آپ ہی اسی دوران جب بھائی نے وہاں پر کچھ لڑکوں کو دیکھا اور آپ ہی جن کے ساتھ میری کزن کی شادی ہو رہی تھی ان کے آپ ہی دوست اچھے نہیں تھے، ان کا بیک گراؤنڈ اچھا نہیں تھا، انہوں نے اس ٹائم تو کوئی بات نہیں کی کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے انہیں لگتا کہ اگر میرے بھائی یا ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا اپنا مقصد ہے، ہم لوگوں کو انکار ملا ہے اسی لیے شاید یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی نے میرے ابو کو گھر آ کر بتایا کہ ابو یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان لڑکوں کے بارے میں یہ چیزیں یہاں مشہور ہیں، یقین کریں کہ ابو ان کے اوپر بہت کچھ معاملات ہیں، کل کو یہ نہ ہو خالہ بڑی چیز میں پھنس جائیں۔ ابو نے کہا کہ بیٹا دیکھو ان کو بہتر پتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا سوچا ہے اور وہ ان کے گھر کا بچہ ہے، کوئی باہر کا تو ہے نہیں، اگر کچھ ایسا ہوتا تو وہ لوگ ایسے کیوں رشتہ دے دیتے۔ امی نے آگے سے بولا میں اپنی بہن کو جانتی ہوں، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں لالچ آئی ہوگی اسی لیے اس نے اپنی نند کے بیٹے کو رشتہ دے دیا، ورنہ تو وہ لڑکا اس قابل ہی نہیں تھا، اگر اس کے پاس پیسہ نہ ہوتا تو میرے بہنوئی اور میری بہن کبھی بھی رشتہ نہ دیتے۔ بس آپ یہ ساری چیزیں تھی جو کہ میری خالہ کے اندر تھی۔ میری خالہ اور میری امی شروع سے بہت ڈیفرنٹ نیچر کے رہے ہیں، آپ اکثر صدقہ بہت زیادہ کرتی ہیں تو یہ عادت بھی میری خالہ کو اچھی نہیں لگتی تھی، اتنا صدقہ کر دیتی ہو۔ اب آپ ہی ہر انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے لیکن بیٹے کی خاطر ہر چیز کو ایکسپٹ کیا، اور آپ ہی شروع سے ہی وہ یہ بات کہتی تھی، ایک بات کہتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے یا میرے بچوں کے نصیب میں کچھ لکھا ہے تو وہ مجھے مل جانا ہے، تم بھی اپنے دل کو بڑا کرو اور اس طرح سے لوگوں کی ہیلپ کیا کرو۔ بس آپ یہ ساری چیزیں ہوتی گئی اور آہستہ آہستہ آپ ہی میرے بھائی بھی اس تکلیف سے نکل آئے۔ ظاہر ہے جو آپ ہی ان کی محبت تھی وہ کسی اور کی ہو چکی تھی، لیکن آپ ہی میرے بھائی اس کے بعد جو ہے تہجد گزار ہو گئے۔ پہلے آپ ہی بھائی صرف گھر میں نماز پڑھتے تھے، آپ ہی اس سارے ٹراما نے میرے بھائی کو 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دیا۔ بس پھر آپ ہی اس سچویشن سے گزرنے کے بعد کچھ حالات یوں تھے کہ اب بھائی آپ ہی باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تھے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے آپ ہی یہاں پر، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں جب یہاں رہوں گا تو مجھے اور مزید تکلیف ہوگی، میں اسی کے بارے میں سوچتا رہوں گا، اسی لیے آپ ہی بھائی نے باہر کا اپلائی کر دیا۔ اور آپ ہی بھائی جو ہے ڈیلی بتاتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر باہر جانے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اور بس پھر آپ ہی اس طرح سے میرے بھائی کے لیے معجزہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے 3 ماہ بعد ہی کرم کیا اور میرے بھائی کا ویزا لگ گیا، میرے بھائی جو ہے آپ ہی آسٹریلیا چلے گئے۔ اب آپ ہی وہاں جا کر بھائی اپنا کام وغیرہ کر رہے تھے، سب کچھ اللہ پاک کا شکر ہے بہت بہترین تھا۔ میرے ماموں بھی وہاں پر ہوتے تھے، انہوں نے بھی بہت زیادہ میرے بھائی کا ساتھ دیا۔ بس پھر آپ ہی اس طرح سے اللہ تعالیٰ سہارے بناتے گئے اور میرے بھائی نے آپ ہی بہت ترقی کر لی۔ ہمارا پہلے اتنا بڑا گھر نہیں تھا اور بھائی نے آپ ہی کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہاں پر محنت کی اور ہمیں آپ ہی 1 کنال کا گھر بنا کر دیا۔ بس آپ ہی میرے بھائی نے بہت زیادہ ہم سب کے لیے محنت کی، اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے۔ خیر آپ ہی اس طرح سے وقت گزرتا رہا اور درود ابراہیم کی برکت سے پہلا معجزہ تو میرے بھائی کے لیے یہی ہو گیا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے بھائی جو ہے ظاہر ہے آپ ہی اس چیز سے نکل تو آئے ہی تھے لیکن آپ ہی بھولنا تھوڑا مشکل تھا، زخم بہت گہرے تھے۔ آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی نے سوشل پلیٹ فارم پر کچھ چیزیں دیکھی جو کہ آپ ہی ان کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ تھیں اور اچانک سے ہی آپ ہی وہ گروپس میں جیسے دوست ہوتے ہیں میوچل فرینڈ وغیرہ، وہاں پر آپ ہی آئی ہوئی تھی۔ میرے بھائی کو آپ ہی یہ بات بہت زیادہ غلط لگی اور میرے بھائی نے وہ ساری پکچر ساری چیزیں میرے امی ابو کو فارورڈ کی۔ اب امی ابو نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں وہ اس بچی کے ساتھ کیا کرتا ہوگا اور ظلم کیوں کر دیا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس آپ ہی یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کیفیت ہونے لگ گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ خالہ کو بتائیں یا نہ بتائیں۔ امی ابو کہتے تھے کہ ابھی وقت
لگے گا، بچہ ہے چھوٹا، وہ بھی سمجھدار نہیں ہے، اتنا تو ٹائم لگتا ہی ہے۔ خیر آپ اس طرح سے ہم سب لوگ دوبارہ سے خاموش ہو گئے۔ خیر آپ میرے بھائی جو اللہ پاک کا شکر ہے بہت ترقی کر رہے تھے، ہم لوگوں نے میلاد کروایا، خالہ ہمارے گھر بھی آئیں۔ اب تو آپ ہی خالہ کا رویہ ہی ہمارے ساتھ چینج تھا، لیکن آپ ہی خالہ جو ہے وہ دل کی بری نہیں تھی۔ خیر آپ ہی ہر انسان اپنی اولاد کے لیے جو ہے بہت بہترین اور اچھا ہی سوچتا ہے، اسی طرح آپ ہی خالہ بھی جو ہے بہت اچھا اپنے بچوں کے لیے سوچتی تھی۔ خیر آپ ہی اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری کزن کے لیے آسانیاں کرے، جہاں رہے وہ خوش رہے، میرے بھائی کے لیے بھی ہم دعا کیا کرتے تھے۔ خیر اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہے اور آپ ہی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں کیجیے گا۔ میرے بھائی کے لیے آپ ہی ایک سے بڑھ کر ایک بہترین رشتہ آ رہا تھا، لیکن آپ ہی میرے بھائی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ ہم لوگ انہیں سمجھاتے بھی تھے کہ اب آپ اپنی چیزوں کو ایک طرف رکھ دیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے آگے بہت اچھا کرنا ہے، لیکن آپ ہی مجال ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو نکال پاتے، بس وہ کہتے تھے کہ انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا، ابھی میں نے بہت محنت کرنی ہے۔ میرے بھائی آپ ہی 2 سال آسٹریلیا رہے، لیکن آپ ہی وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس دن اس کی خوشی کے لیے دعا نہ کی ہو۔ کہتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جہاں پر بھی رہے وہ بہت خوش رہے۔ خیر آپ ہی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو بہت ترقی دی، ہاں آپ ہی اپنا بھی گھر بنا لیا، ایون کہ آپ ہی جو میرے بھائی تھے دوسرے والے ان کو آپ ہی اللہ پاک کے حکم سے میرے بھائی نے گھر بنا کر دیا، اور ان کی شادی جو ہے آپ ہی ہم لوگوں نے بہت دھوم دھام سے کی۔ اور اب آپ ہی جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی تو وہیں پر میری آپ ہی کزن کو بھی میرے امی ابو جا کر کارڈ دے کر آنا چاہ رہے تھے۔ انہی دنوں آپ ہی جو میرے سیکنڈ والے بھائی ہیں ان کا رشتہ وغیرہ پکا ہو چکا تھا، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، کارڈز وغیرہ بن چکے تھے، اور امی ابو نے سوچا کہ خالہ کے گھر جائیں گے تو ان کی بیٹی کو بھی کارڈ دے آئیں گے۔ تو آپ ہی اسی طرح جو ہے خالہ کے گھر ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی، اور آپ ہی وہ زاروں قطار ہو رہی تھی۔ جب امی ابو گئے ان کی حالت اتنی عجیب تھی، زخموں کے نشان تھے چہرے پر۔ میرے ابو نے انہیں دیکھا تو ابو نے فوراً سے گلے سے لگایا، بیٹا یہ کیا ہوا ہے؟ اب آپ ہی میری خالہ کھینچ کھینچ کر سائڈ پر کر رہی تھی۔ ابو نے کہا کہ رک جاؤ، سننے تو اس کی بات کیا رہی ہے۔ اب آپ ہی میری کزن نے رو رو کر ساری بات میرے ابو کو بتائی، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا بہت بڑی زیادتی ہے، وہ لڑکا تمہارے قابل ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ظلم کیا ہے تمہارے ماں باپ نے۔ میرے ابو کو بہت غصہ آیا ہوا تھا، اور آپ ہی جو میرے خالو تھے وہ بھی بالکل خاموش کھڑے تھے، کیونکہ وہ کیا بولتے۔ ابو نے فوراً ہی آپ ہی وہیں پر جو ہے سارے ماموں جو ہمارے یہاں رہتے ہیں، جو خالہ ہیں میری 2 اور، ان کو بلا لیا، اور اسی گھر میں آپ ہی میرے ابو نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بچی واپس نہیں جائے گی، اگر تو اس کو مرنے کے لیے چھوڑنا ہے تو دوبارہ بھیج دو، لیکن دیکھو یہ ظلم مت کرو۔ اب آپ ہی یہ بات کرنے کی ہی دیر تھی کہ میری جو آپ ہی خالہ ہیں ان کی نند آ گئی، اور انہوں نے آپ ہی جب دیکھا کہ میرے ابو اتنی زیادہ حمایت کر رہے تھے میری کزن کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اتنی پسند ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ کر لیتے نا۔ ابو نے کہا کہ یہ تمہارے منہ پر بیٹھی ہے، ابو نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہے، پوچھو 3 بار ہم لوگ آئے اس کے پاس رشتہ لینے لیکن اس سے نہیں دیا، انہوں بار ہمیں انکار کا سامنا کرنا پڑا ہے، وہ کیا کہیں۔ بس آپ یہ ساری باتیں جب سب نے سنی تو سب نے خالہ کو ہی غلط کہا، اور یہ بات بھی ہوئی کہ تم اپنی بیٹی کی خود ہی دشمن بن گئی، کیسی ماں ہو، کیوں اس طرح سے کیا، اتنا اچھا بچہ ہے، باہر جا کر کما رہا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا۔ بس آپ ہی اس ٹائم میرے بھائی کی شادی کا انویٹیشن کیا دینا تھا، وہ تو ایک الگ ہی سچویشن وہاں بن گئی۔ خیر آپ ہی امی ابو خاموشی سے گھر آ گئے۔ اب آپ ہی جب یہ ساری بات پوری فیملیز میں پھیل چکی تھی، اور آپ ہی کزنز وغیرہ کے تھرو بات جو ہے بھائی تک پہنچ جانی تھی، آپ ہی میرے ماموں وہاں رہتے ہیں ان کی یہ بات پتہ چل گئی، تو میرے بھائی کو بھی ساری بات پتہ چل گئی۔ اب خاص ہے انہوں نے آپ ہی اپنے بیٹے سے کہہ کر میری کزن کو ڈیورس دلوا دی ہے، اور اس کے پیپرز وغیرہ اس کے گھر آ چکے ہیں، اور اس وقت میں خالہ کے گھر میں ہے۔ تو میرے بھائی کو آپ ہی بہت ہی زیادہ دکھ ہوا، اور وہ بہت پریشان تھے۔ بھائی کی شادی پر تو انہوں نے آنا ہی تھا، ان کی آلریڈی ٹکٹس وغیرہ بک تھی، اور بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہی مسلسل ایک بھی دن نہیں تھا 2 سالوں میں کہ جب انہوں نے درود ابراہیم پڑھ کر دعا نہ کی ہو اس کے سکون کے لیے، اس کی خوشیوں کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں درود ابراہیم پڑھتا تھا تو ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو ڈائریکٹ قبول کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہترین کیا ہے۔ اور آپ یقین کریں میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی، اتنی کامیابی دی کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، اتنا ہی اللہ پاک نے میرے بھائی پر کرم کیا، الحمدللہ۔
خیر آپ ہی یوں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے معجزات کیے، اور اللہ پاک کا آپ ہی پھر ایسا معجزہ ہوا کہ آپ ہی میرے بھائی کو ان کی محبت جو ہے 4 سال بعد یوں ملتی ہے کہ آپ ہی جب بھائی ابھی پچھلے سال شادی پر آئے چھوٹے بھائی کی، اور آپ ہی ظاہر ہے اس پر ساری سچویشن ان کے سامنے تھی، تو بھائی نے امی ابو سے ایک بار پھر کہا کہ آپ لوگ جو ہیں عدت ختم ہونے کے بعد جا کر رشتہ مانگ لیں، میں ابھی یہیں پر ہوں 6 ماہ تک۔ تو آپ ہی امی ابو نے کہا کہ بیٹا دیکھو سارے خاندان والے باتیں کریں گے کہ ہم اس پر ترس کھا رہے ہیں، اور اس کی اپنی امی کے بارے میں تمہیں پتہ ہی ہے کہ وہ کس طرح کی ہے، وہ غلط ہی معنی رکھے گی۔ میرے بھائی نے آپ ہی اس ٹائم کہا کہ خالہ کو کیا چاہیے، وہ یہی چاہتی تھی نا کہ جو لڑکا ہو اس کے پاس دنیا کی ہر ایک چیز ہو، تو میرے پاس کس چیز کی اب کمی ہے، میں تو ابھی بھی اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بس آپ ہی یہ ساری باتیں یہ ساری چیزیں ہوئی، اور آپ ہی میرے امی ابو نے پھر بھائی کی محبت میں آ کر خالہ کے گھر جانے کا فیصلہ کر دیا۔ خیر آپ ہی تھوڑا وقت لگا، لیکن آپ ہی عدت کے بعد جو امی ابو ان کے گھر گئے، اور جا کر آپ ہی دوبارہ سے میری کزن کا ہاتھ مانگ لیا میرے بھائی کے لیے۔ اب آپ ہی خالہ کیا انکار کرتی، پورا خاندان انوالو تھا اس چیز کے لیے، اور میرے جو آپ ہی بڑے ماموں ہیں وہ بہت زیادہ سخت نیچر کے ہیں، اب تو ان تک بات جا چکی تھی، اور انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور اب جو میں اس کے لیے فیصلہ کروں گا اور جو مجھے اس کے لیے بہترین لگ رہا ہوگا بس وہی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی لکھا ہوا تھا اور وہی ہوا کہ آپ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اب انکار کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ باقی نہ تھی، اور الحمدللہ کہ آپ ہی اللہ پاک کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، اور اللہ پاک نے آپ ہی یوں جو ہے میرے بھائی کی محبت اسے 4 سال بعد عطا کی۔ بہت ہی آپ ہی سادگی کے ساتھ جو ہے خوشیوں کے ساتھ میرے بھائی کا نکاح مسجد میں ہوا، جمعے کا دن تھا، اور الحمدللہ آپ ہی کیا ہی خوبصورت لمحہ تھا جب میرے بھائی کو اس کی محبت مل گئی، اور اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھ کر آپ ہی ہم سب لوگ اتنے خوش تھے کہ الحمدللہ کم از کم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی بہترین کیا ہے۔ جہاں آپ ہی میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی تھی، وہاں اللہ پاک نے میرے بھائی کا نصیب بھی لکھا ہوا تھا اور جوڑا ہوا تھا، اور وہی وقت تھا جو آپ ہی میرے چھوٹے بھائی کی شادی کا تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں جو ہے ہمارے لیے آسانیاں کی۔ میرے بھائی کا باہر جانا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس کے بعد آپ ہی ہمارے حالات کا بدل جانا، میرے بھائی کو اس کی محبت کا مل جانا، درود ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے آپ ہی ہمارے لیے آسانیاں ہوئی۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ قرۃ آپ ہی آپ کے سب سننے والوں کو چاہیے کہ درود ابراہیم ضرور پڑھیں، اور اللہ پاک سے بہترین طریقے سے اپنے لیے مدد طلب کرتے رہا کریں۔ جب کوئی نہیں ہوتا تب بھی اللہ پاک ہی ہوتے ہیں جو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہی تو ہیں جو آپ ہی ہمارے لیے آسانیاں بھی کر دیتے ہیں۔ درود ابراہیم ضرور پڑھیں، اور پھر اپنی زندگی میں بدلتے ہوئے چینجز کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اب آپ ہی میں آپ کو اپنا میریکل بتانا چاہتی ہوں جو پچھلے سال سپٹمبر میں ہوا ہے، اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ میں آپ کے ویڈیوز کے تھرو آپ ہی ڈیلی تہجد کے وقت میں سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھ رہی تھی۔ میں جو انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہ رہی تھی، بہت محنت کر رہی تھی، لیکن میرے ابو کے خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، دوسری طرف انجینئرنگ، ایک طرف ڈاکٹر بننا، دونوں ہی آپ ہی ڈیفرنٹ ویز تھے، لیکن آپ ہی بس اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ ابو میرا ساتھ دے دے۔ ابو سختی کرتے تھے کہ میڈیکل میں جاؤ، لیکن آپ ہی میری فیلڈ ہی کچھ اور تھی، لیکن آپ ہی میں انجینئرنگ کرنا چاہتی تھی۔ خیر آپ ہی اسی طرح میں دعا کرتی رہی، سورہ یوسف کی میریکل سٹوری سنتی تھی کہ کافی سارے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، تو میں نے بھی آپ ہی درود ابراہیم سورہ یوسف کو ڈیلی پڑھنا شروع کیا۔ تہجد کے وقت میں میرے بھائی بھابھی کے لیے اتنا خوبصورت معجزہ ہوا تھا، تو درود ابراہیم تو میں ڈیلی پڑھتی ہی تھی، اور بس پھر آپ ہی میرے لیے بھی معجزہ ہو گیا۔ الحمدللہ کہ آپ ہی میں اپنے خوابوں کو مکمل کرنے کے لیے اور انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے باہر آ چکی ہوں اسٹڈیز کے لیے۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے، جیسی لائف چاہتی تھی اللہ پاک نے ویسا سب کچھ عطا کیا۔ بے شک آپ ہی کچھ وقت مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا اور میرے لیے آسانیاں ہوئی، اور پھر آپ ہی میں یہاں باہر آ گئی، میرا خواب مکمل ہو گیا۔ تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد جو یہیں پر یونیورسٹی میں کسی سے ملاقات ہوئی، لیکن آپ ہی وہ ملاقات اتنی لمبی نہ چل سکی، انہوں نے ڈائریکٹ نکاح کا پیغام ہی دے دیا، کیونکہ آپ ہی ان کے ابو کا تعلق میرے ابو کے آپ ہی گاؤں سے جو ہے وہ جڑتا تھا، اور جب آپ ہی میں نے اپنے امی ابو کو اس بارے میں بتایا تو اب آپ ہی ان کی فیملی جو ہے ہمارے گھر آنا چاہ رہی تھی۔ جب وہ لوگ آئے تو بس آپ ہی میرے ابو اور ان کے ابو کی تو پرانی کوئی جان پہچان نکل آئی، اور یوں آپ ہی میرا رشتہ جو الحمدللہ
الحمدللہ ان کے ساتھ پکا ہو گیا، اور ابھی آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بس میں نے اس سال واپس جانا ہے اور پھر میرا نکاح ہوگا۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے میرے بھی خوابوں کو مکمل کیا، میرے بھائی کے لیے بھی آسانیاں ہوئی، اور مجھے وہ شخص ملا جس نے آپ کوئی فضول بات نہیں کی، ڈائریکٹ نکاح کے لیے پرپوز کیا، رشتہ بھیجا، اور آپ الحمدللہ پاک نے چاہا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آگے مزید ضرور آسانیاں کریں گے۔ قرت آپ ہی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، ڈیلی موٹیویٹ کرتی ہیں اور روزانہ کی ہمت ملتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے چینل کو بہت ترقی دے، کامیاب کریں۔ اپنی دعا میں قرت آپ ہی ضرور یاد رکھنا ہے، آپ نے مجھے، میرے بھائی کو اور میری پوری فیملی کو۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بھائی کے اور اپنی میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت خوبصورت میریکل سے ہم تک بھیجتے ہیں، بنا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، اتنی خوبصورت بات یہ لگتی ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے ہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔